الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم 17ویں پارے میں سے سورۃ الحج کا مطالعہ کریں اور سورۃ الحج میں ہم رکن نمبر 5 تک کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ الحج میں سے 6 رکوع سے۔ ارشاد ہوا ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی اجازت۔ 6 رکوع میں شامل آیات دوران سفر ہجرت نازل ہوئیں۔ مکی دور میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ کفار کے ظلم و تشدد کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھائیں تاکہ انہیں مسلمانوں کو کچلنے کا جواز نہ ملے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو ایسے ظالموں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جنہوں نے ان پر ظلم کیا اور انہیں ہجرت پر مجبور کیا۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو نصرت اور فتح کی بشارت دی جا رہی ہے۔ ظلم کے خاتمے کے بعد جب مسلمانوں کو اقتدار ملے گا تو وہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، اچھی اقتدار کو فروغ دیں گے اور ہر برائی کو مٹا دیں گے۔ مزید ارشاد ہوا کہ کفار کی آنکھیں نہیں دل اندھے ہیں، آنکھیں اشیاء کا ظاہر اور دل اشیاء کی حقیقت دیکھتا ہے۔ رکن نمبر 7 میں ذکر ہوا ہے شیطان کی آموزش، اللہ کی طرف سے اصلاح۔ 7ویں رکوع میں شیطان کی پیدا کردہ فتنہ کا ذکر ہے۔ جب بھی کوئی نبی اللہ کے کسی حکم پر عمل درآمد کے لیے منصوبہ بندی فرماتے تھے تو شیطان ان کے منصوبے میں کچھ آموزش کی کوشش کرتا تھا۔ یہ آموزش ایسے لوگوں کے خبث باطن کو ظاہر کر دیتی تھی جن کے دلوں میں تیڑ ہوتا۔ پھر اللہ شیطان کی شامل کردہ آموزش کو مٹا کر اپنی حکم کی صداقت ثابت کر دیتا، جس سے سچے مومنوں کی ایمان و یقین میں اضافہ ہو جاتا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 89 میں اللہ نے بشارت دی کہ اگر مکہ والے قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں تو اب ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان تھا کہ یہ اہل ضعیف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، لیکن انہوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ دشمنی کا مظاہرہ کیا، جن کے دلوں میں خباثت تھی۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے دی گئی مذکورہ بشارت کو غلط قرار دیا۔ اللہ نے اہل مدینہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے کر ان کے حق میں مذکورہ بشارت سچ ثابت کر دی۔ رکن نمبر 8 میں ذکر ہوا ہے ہجرت کے بعد آزمائش آئیں گی۔ 8ویں رکوع میں بشارت دی گئی کہ دوران سفر ہجرت کسی کو شہید کر دیا گیا یا وہ فوت ہو گیا تو ہر صورت میں اللہ اسے بہترین ٹھکانہ اور عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ البتہ ہجرت کے بعد بھی امتحانات ختم نہ ہوں گے، کفار کے ساتھ جنگیں ہوں گی، ان جنگوں میں کبھی فتح اور کبھی وقت شکست ہوگی، ہاں آخری فتح اہل حق کی ہوگی۔ رکوع نمبر 9 میں ذکر ہوا ہے اللہ کے احسانات، بندوں کی ناشکری۔ 9ویں رکوع میں اللہ کے بندوں پر احسانات کا ذکر ہے۔ زمین میں موجود ہر شے اور سمندروں میں رواں دواں کشتیاں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ آسمان جیسی مضبوط چھت کو اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا اور وہی انہیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ محرومی یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ناشکری اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے۔ بعض ناشکرے تو ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی آیات سن کر مشتعل ہو جاتے ہیں اور تلاوت کرنے والوں پر دست اندازی کرنے لگتے ہیں۔ انہیں اللہ کی آیات کا سننا جس قدر ناگوار لگ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ ناگوار جہنم کی آگ ہوگی جس میں ان بد نصیبوں کو جھونک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو، مجھے اور آپ کو اور ہمارے گھر والوں کو آگ کے عذاب سے بچائے۔ رکوع نمبر 10 میں ذکر ہوا ہے دعوت ایمان اور دعوت عمل۔ آخری رکوع کی 4 آیت میں دعوت ایمان اور 2 آیات میں دعوت عمل ہے۔ ایمان کے ذیل میں فرمایا کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب
مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، وہ تو اس قدر لاچار ہیں کہ مکھی اگر ان کے سامنے سے غذا کا کوئی ذرہ لے اڑے تو اسے چھین بھی نہیں سکتے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودوں سے اس لیے مانگتا ہے کہ وہ اللہ کی بے حد حساب قدرتوں کے معرفت نہیں رکھتا۔ عمل کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ نماز ادا کرو، پوری زندگی میں ذوق و شوق سے اللہ کی مکمل اطاعت کرو اور بھلائی کے کام کرو۔ بھلائی کے کاموں سے مراد دنیا میں خدمت خلق ہے اور لوگوں کی آخرت سنوارنے اور انہیں جہنم سے بچانے کے لیے دعوت تبلیغ کی کوشش ہے۔ آخر میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس طرح سے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں اس عظیم مشن کے لیے چن لیا ہے۔ روز قیامت عدالت سے خداوندی قائم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہم تک اللہ کے احکامات پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اگر ہم نے بھی دین پر عمل اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا تو سرخرو ہوں گے۔ دوسری صورت میں اپنی بے عملی اور دوسروں کی گمراہی کا وبال ہمارے سر ہوگا۔ اللہ ہمیں اس رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، آخری رکوع میں تھوڑا سا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام سکھایا ہے وہ انشاءاللہ تعالی آخر تک چلے گا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ یہ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں۔ یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہاں پہ سورۃ الحج کا جو ہے وہ مطالعہ مکمل ہوا ہے اور ساتھ ساتھ 70ویں پارے کا بھی مکمل ہوا ہے مطالعہ۔ اب ہم آغاز کر رہے ہیں 18ویں پارے میں سے۔ 18واں پارہ، 18ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ سورۃ المومنون جس کے 6 رکوع ہیں، سورۃ النور جو 9 رکوع پر مشتمل ہے، اور سورۃ الفرقان جس کے 6 میں سے 2 رکوع اس پارے میں شامل ہیں۔ سورۃ المومنون جس میں مومنوں کی ظاہر و باطنی صفات کا بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا تعمیر سیرت کے لیے بنیادی صفات۔ پہلے رکوع میں بندہ مومن کی کردار سازی کے لیے بنیادی صفات کا بیان ہے۔ ان صفات میں نمازوں میں خشوع و وضو کا اہتمام ہے، بے مقصد سرگرمیوں سے اجتناب، خود احتسابی جنسی اعتبار سے پاکیزگی، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری اور نمازوں کی حفاظت شامل ہے۔ یہ صفات رکھنے والے کامیاب ہو کر جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ بچہ ماں کے وجود میں کن مراحل سے گزر کر تکمیل پاتا ہے۔ اللہ نطفہ کو جمے ہوئے خون کو بوٹی اور بوٹی کو ہڈی کی صورت دیتا ہے، ہڈی پر گوشت چڑھاتا ہے اور اس سب کے بعد تیار شدہ جسم میں روح ڈال کر انسان کی تخلیق کو مکمل کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ بہترین خالق ہے۔ انسان دنیا میں اپنی حیات کا پہلا مرحلہ گزر کر فنا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ اس سے روز قیامت زندہ فرما کر حیات کے دوسرے مرحلے سے گزارے گا۔ رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو محض ایک انسان میں اور ایک انسان کیوں کر اللہ کا رسول ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون قرار دینے کی گستاخی کی۔ طویل عرصہ تک سرداران قوم یہ گستاخیاں جاری رہیں۔ بالآخر اس قوم پر اللہ کی طرف سے طوفان کی صورت میں عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ تمام اہل ایمان ایک کشتی میں سوار ہو کر عذاب سے محفوظ رہے اور باقی پوری قوم طوفان سے ہلاک ہو گئی۔ رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوا ہے تاریخ و دہرائی جاتی ہے۔ تیسرے رکوع میں ایک سرکش قوم پر عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ جواب میں سرداران قوم نے رسول کی بشریت پر اعتراض کیا، رسول علیہ السلام پر جھوٹا ہونے کا بہتان لگایا اور بڑی شدت سے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی حقیقت کی نفی کی۔ طویل عرصہ کی کشمکش کے بعد رسول علیہ السلام نے اللہ سے مدد کرنے کی التجا کی۔ اللہ نے ایک زوردار زلزلہ سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ قوم ثمود کے انجام کا ذکر ہے، کیونکہ اس قوم کو اللہ نے زلزلہ سے ہلاک کیا تھا۔ بعد میں آنے والی کئی قوموں نے بھی بھیڑ چال کی طرح وہی روش اختیار کی،
جیسے روش قوم نوح علیہ السلام اور قوم سمود کی تھی۔ ہر قوم کو معین وقت پر اپنی سرکشی کی سزا ملی۔ رکو نمبر 4 میں ذکر ہوا ہے مومنوں کی باطنی کفایت۔ چوتھے رکو میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے تمام رسولوں کو حکم دیا تھا کہ وہ پاکیزہ رزق کھائیں تاکہ اچھے اعمال کر سکیں، گویا حرام کمائی انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد مومنوں کی باطنی کفایت کا تذکرہ ہے ان پر ہر وقت اپنے رب کا خوف طاری رہتا ہے، وہ اس کی تعلیمات پر دل سے ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، انتہائی رازداری کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں ان کی نیکیاں بارگاہ خداوندی میں قبول ہوں گی یا نہیں، بھلائی کے ہر کام میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ جذبات و کیفیات عطا فرمائے، آمین۔ انسانوں کی اکثریت پر افسوس ہے کہ وہ آخرت کی تیاری سے غافل ہو کر کچھ اور ہی سرگرمیوں میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ ہمیں اس بدبختی اور محرومی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 5 میں ذکر ہوا ہے سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوالات۔ 5ویں رکوع میں اللہ کی کئی نعمتوں اور انسانوں کی ناشکری کا ذکر ہے۔ وہ دوبارہ جی اٹھنے اور نعمتوں کے استعمال کے حوالے سے جواب دہی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ان سے ایسے سوالات پوچھتا ہے جو انہیں نہ صرف سوچنے بلکہ حق کا اعتراف کرنے پر مجبور کرنے والے ہیں۔ بتاؤ پوری زمین اور اس پر موجود جملہ مخلوقات کس کے اختیار میں ہے؟ ساتوں کے ساتھ آسمانوں اور کائنات کے عظیم تخت حکومت کا مالک کون ہے جو ہر شے کو کسی آفت سے بچا سکتا ہے لیکن اس کی پکڑ سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا؟ ان تمام سوالات کے جوابات میں انسان یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ مذکورہ بلا صفات کا حاصل صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اس کے باوجود بے بس اور لاچار مخلوقات کو اللہ کا شریک بنانے کا کیا جواز ہے؟ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ بااختیار معبود ہوتے تو وہ کسی موقع پر باہمی اختلافات کی بنیاد پر لڑتے پڑتے اور کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ بلا شبہ اللہ ہی معبود و واحد ہے۔ رکوع نمبر 6 میں ذکر ہوا ہے ایمان افروز دعائیں۔ 6ٹھے رکوع میں ایمان افروز دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ پہلی دعا ایسی صورتحال کے لیے ہے جب کسی سرکش قوم کو اس کے شرارتوں کی سزا ملنے کا اندیشہ ہوا۔ ایسے میں اللہ سے التجا کی جائے، ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القیوم الظالمین۔ اے میرے رب، اگر تو مجھے دکھائی دے تو وہ عذاب جس کا تو نے ظالموں سے وعدہ کر رکھا ہے تو اے اللہ مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شریک عذاب نہ کیجو۔ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کی جائے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے میرے رب، میں شیطانوں کی چھیڑ کے مقابلہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے رب، میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھے تیری نافرمانی کی روش کی طرف مائل کریں۔ آخری آیات میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطات سے امید افزا دعا مانگنے کی تلقین کی گئی۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، تو معاف فرما اور رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، آمین۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس رکوع میں روحت آمیز مضامین بھی ہیں۔ جب ایک غافل انسان پر موت کی سختی آتی ہے تو وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے کچھ مہلت دے دی جائے تاکہ میں کچھ نیکیاں کر لوں۔ اس کی یہ التجا مسترد کر دی جاتی ہے۔ روز قیامت جہنم کی آگ غافلوں کے چہروں کو جھلسا کر بد شکل کر دے گی۔ وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں جہنم سے نکال کر اصلاح کا ایک موقع دے دیا جائے۔ جواب دیا جائے گا کہ ذلیل ہو کر جہنم ہی میں پڑے رہو، تمہیں دنیا میں خبردار کیا گیا تھا کہ تمہاری تخلیق بے مقصد نہیں۔ دنیا کے عام بادشاہ بھی اپنے وفاداروں کو
نوازتے اور نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں، تو کیا اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے اپنے فرما برداروں کو انعام اور اپنے باغیوں کو سزا نہ دے گا؟ اللہ ہمیں روزہ قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سورۃ المومنون یہاں پہ مکمل ہوئی ہے اور اب آغاز ہو رہا ہے سورۃ النور کا، سورۃ النور جس میں عورتوں کی ناموس کا تحفظ بیان کیا گیا ہے۔ رکو نمبر 1 میں حد زنا و خذف، پہلے رکوع میں حکم دیا گیا کہ زانی مرد ہو یا عورت، اگر ان پر جرم ثابت ہو جائے تو انہیں لوگوں کے سامنے 100 کوڑے مارو اور ان پر کوئی ترس نہ کھاؤ۔ یہ سزا غیر شادی شدہ زانی کے لیے ہے۔ شادی شدہ زانی مرد اور عورت کی سزا رجم ہے، جس کا حکم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ یہ سخت سزائیں اس لیے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس جرم سے اجتناب کریں۔ جو لوگ کسی پر زنا کا الزام لگائیں اور پھر 4 گناہ نہ لا سکیں، انہیں 80 کوڑے مارو اور آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ پھر وضاحت کی گئی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اس حوالے سے گواہی کی صورت کیا ہوگی؟ اگر وہ جھوٹا الزام لگائے تو بیوی کو سزا سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ رکو نمبر 2 میں ذکر ہوا ہے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا اعلان۔ دوسرے رکوع میں اس بہتان کا ازالہ کیا گیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر لگایا گیا تھا۔ غزوہ بن مصطلق سے واپسی کے دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی المعون نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی۔ کئی منافقین اور بعض سادہ لوگوں مسلمانوں نے مل کر اس تہمت کو ایک مہم کی صورت میں پھیلانا شروع کر دیا۔ اس رکوع میں بہتان لگانے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی۔ سادہ لوگ مسلمان کو متوجہ کیا گیا کہ آئندہ ایسی حرکت سے سختی سے اجتناب کریں۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت کے عذاب کی دھمکی دی گئی جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ جرم آج عام ہو گیا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں ٹی وی، اخبارات اور جرائد کے ذریعے بے حیائی کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتے ہیں۔ خواتین بے پردہ ہو کر زیب و زینت اختیار کر کے اور بعض اوقات نیم و عریاں لباس میں باہر نکل کر اس جرم کا ارتکاب کرتی ہیں۔ کاروباری ادارے اشتہارات کے ذریعے بڑے پیمانے پر بے حیائی پھیلانے کے مرکب ہو رہے ہیں۔ میڈیا بڑے پیمانے پر اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حکومتی سطح پر اس جرم کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں معاشرہ میں شرم و حیا کی پاکیزہ اقتدار پر عمل کرنے اور انہیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوا ہے اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ تیسرے رکوع میں شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا۔ شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور برائی ہی کی راہ دکھاتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان کبھی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید ہدایت دی گئی کہ اگر تم دوسروں کی زیادتی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر ایسے مجرموں کو سخت سزا کی وعید سنائی گئی جو پاک دامن خواتین پر گناہ کی تہمت لگاتے ہیں۔ آخر میں ایک اخلاقی قدر یہ بیان کی گئی کہ پاکیزہ کردار کے مرد اس لائق ہیں کہ ان کے نکاح میں پاک باز خواتین آئیں اور خبیث مرد اسی قابل ہیں کہ ان کے گھر میں بدکار بیویاں آئیں۔ اللہ ہمیں پاکیزہ کردار اور پاکیزہ لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوا ہے گھر کے پردے کے لیے ہدایت۔ چوتھے رکوع میں گھر کے پردے کے لیے ہدایت دی گئی۔ کسی کے گھر میں اس کی اجازت سے داخل ہو اور گھر والوں کو سلام پیش کر کے سلامتی کی دعا دو۔ اگر صاحب خانہ ملاقات کے لیے وقت نہ دیں تو بغیر کسی ناراضگی کے واپس آ جاؤ۔ گھر کے اندر مرد اور خواتین کا نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نامحرم پر نگاہ ڈالنا تو گناہ ہے ہی، بالغ ہونے کے بعد بالغ محروم پر بھی نگاہ ڈالنے سے اجتناب کرو۔ مرد اور خواتین اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور ایسا لباس پہنیں جو
ہو۔ خواتین اضافی چادر کے ذریعے اپنے سینے کے ابھار کو چھپا لیں۔ خواتین شوہر اور محرم مردوں کے سوا کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت یعنی چہرہ نہ کھولیں۔ خواتین قدم و زور سے زمین پر نہ ماریں تاکہ زیورات کے جھنکانا ظاہر نہ ہو۔ بے نکاحوں کا نکاح کر دیا کرو، کیونکہ نکاح انسان کی عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ان ہدایت پر عمل کے حوالے سے کوتاہی پر اللہ کی بارگاہ میں مسلسل توبہ و استغفار کی جائے۔ رکن نمبر 5 میں ذکر ہوا ہے نور ایمان کے لیے تمثیل۔ 5ویں رکوع میں بندہ مومن کے دل میں ایمان کو ایک تمثیل سے واضح کیا گیا ہے۔ نور ایمان اسی طرح سے ہے جیسے ایک قندیل میں چراغ روشن ہو۔ چراغ کو خالص روغن زیتون سے روشن کیا گیا ہو۔ زیتون ایسے درخت کا ہو جو باغ کے بالکل وسط میں ہونے کی وجہ سے سورج کی تمازات سارا دن جذب کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے روغن میں جلا دینے کی صلاحیت اس قدر تیز ہو کر وہ دور ہی سے آگ کو پکڑ لے۔ اسی طرح جس شخص کی فطرت کا روغن آلودگی اور تعصبات سے پاک ہو، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی دعوت کو فوراً قبول کرتا ہے اور اس کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے۔ گویا نور ایمان دونوں روح کا مجموعہ ہے۔ نور فطرت اور نور وحی جن لوگوں کا باطن نور ایمان سے منور ہو چکا ہے، وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر، نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ انہیں ان کے اعمال کا نہ صرف بہترین بدلہ دے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی نوازے گا۔ اس کے برعکس ایسے لوگوں کے اعمال کی حقیقت سراب کی مانند ہے جو ریاکار ہیں یا اللہ کی جزوی اطاعت کرتے ہیں یا جن کے دلوں میں ایمان کے بجائے منافقت کی بیماری ہوتی ہے۔ روز قیامت انہیں نیکیوں کا اجر نہیں بلکہ جہنم کا عذاب ملے گا۔ پھر ان پر بد نصیبوں کے لیے گھٹیا ٹوپ اندھیروں کی مثال دی گئی جو ایمان اور عمل دونوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اندھیروں سے بچائے اور نور ہی نور عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 6 میں ذکر ہوا ہے اللہ کی عظمت و قدرت کا بیان۔ 6ٹھے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ کائنات کی ہر شے زبان حال اور زبان خال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ ہی بادلوں کو اٹھاتا ہے اور انہیں باہم ملاتا اور ان سے بارش برساتا ہے۔ آسمان سے اولے برساتا ہے جن سے کسی کی کھیتی محفوظ رہتی ہے اور کسی کی کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ بادلوں کو ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتا ہے جو انسانوں کو بینائی سے محروم کر سکتی ہیں۔ اللہ ہی نے رینگنے 2 پاؤں پر اور 4 پاؤں پر چلنے والے مخلوقات بنائی۔ بلا شبہ ان مظاہر قدرت میں بندوں کے لیے سابق آموز کا سامان ہے۔ اسی رکوع میں منافقین کا طرز عمل واضح کیا گیا۔ جب انہیں شریعت کے مطابق فیصلوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو انہیں تو نہیں آتے، البتہ اگر ان فیصلوں سے اپنے حق میں کوئی فائدہ نظر آئے تو فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل نور ایمان سے محروم ہے۔ رکوع نمبر 7 میں ذکر ہوا ہے مومنانہ طرز عمل۔ 7ویں رکوع میں واضح کیا گیا کہ مومن وہی ہے کہ جب شریعت کے مطابق فیصلہ کی طرف بلایا جائے تو فوراً ہم نے سنا اور قبول کیا، یعنی سمعتانا کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو کامیابی کے بلند درجات پر پہنچنے والے ہیں۔ جو لوگ شریعت کے مطابق فیصلہ قبول نہیں کرتے وہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف حق پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ اگر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق ایمان اور اعمال صالح کا حق ادا کر دے تو اللہ انہیں زمین میں خلافت اور دین اسلام کو غلبہ عطا فرما دے گا، اور تب واقعتاً اللہ کی عبادت یعنی کلی اطاعت ہو سکے گی۔ البتہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی طرف توجہ نہ دیں تو وہ اللہ کی نظر میں فاسق ہیں۔ رکوع نمبر 8 گھر کے اندر پردے کے احکامات۔ 8ویں رکوع میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے۔ حکم دیا گیا کہ نماز فجر سے قبل، نماز ظہر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد بچے اور خادمین صاحب خانہ کے خلوت کے کمرے میں نہ آئیں۔ بچے بالغ ہونے کے بعد
کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ ایسی بوڑھی خواتین جن کے لیے نکاح کا امکان نہیں ہے وہ زیب و زینت کا اہتمام کیے بغیر کھلے چہرے کے ساتھ نامحرم مردوں کے سامنے آ سکتی ہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ وہ اس رعایت کو اختیار نہ کریں۔ رکن نمبر 9، نظم جماعت کی اہمیت۔ 9ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ حقیقی مومن وہ ہیں جو اجتماعی کاموں کا ذاتی کاموں پر ترجیح دیتے ہیں، اجتماعی کام سے غیر حاضر نہیں ہوتے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امیر جماعت سے اجازت نہ لیں۔ پھر امیر جماعت کا اختیار ہے کہ انہیں اجازت دے یا نہ دیں، البتہ جسے اجازت دے اس کے لیے دعائے استغفار کرے، کیونکہ اس نے اجتماعی کام سے رخصت لے کر ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ اللہ ہمیں دین کے غلبہ کے لیے کسی اجتماعی نظم کے ساتھ جڑنے اور پھر اس نظم کی مکمل پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، یہاں پہ سورۃ النور جو ہے وہ ہم نے مکمل کیا ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم جس نشست پہ بات کریں گے وہ ہم کل سورۃ الفرقان سے انشاءاللہ تعالی متعلق آغاز کریں گے، جس حوالے سے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ سورۃ الفرقان میں حق و باطل میں فرق کرنے والی سورۃ المبارکہ ہے یہ، اور اس سورۃ المبارکہ میں رکن نمبر 1 میں ذکر ہوگا دشمنان حق کے اعتراضات، پھر رکن نمبر 2 میں ذکر ہوگا اعتراضات کا جواب، اور یہاں پہ 18واں پارہ جو ہے وہ پھر مکمل ہوگا۔ اب 19ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کے آخری 4 رکوع، سورۃ الشعراء کے 11 رکوع یعنی مکمل اور سورۃ نمل کے 7 میں سے 4 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر سورۃ الفرقان کے رکوع نمبر 3 میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ، پھر رکن نمبر 4 میں ذکر ہے اکثریت کا معبود اللہ نہیں نفس ہے۔ رکن نمبر 5 میں ذکر ہوا ہے جہاد بالقرآن کا حکم، پھر رکن نمبر 6 میں ذکر ہوا اللہ کے محبوب بندوں کی صفات، اور پھر یہاں پہ سورۃ الفرقان کا مطالعہ مکمل ہوگا، اور پھر اس کے بعد آغاز ہوگا سورۃ الشعراء سے، جس میں مشرکین مکہ پر اہتمام حجت۔ اس سورہ میں اللہ کی قدرتیں بیان کرنے کے بعد 8 بار یہ الفاظ آئے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ہے نشانی اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد ذکر ہوگا رکن نمبر 1 کا، جو کہ سورۃ الشعراء کا ہے، جس میں مشرکین مکہ کی مجرمانہ روش بیان کی گئی ہے۔ پھر ذکر ہوگا رکن نمبر 2 حقیقی رب کون ہے، پھر ذکر ہوگا رکن نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ، پھر ذکر ہوگا رکن نمبر 4 اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال، پھر ذکر ہوگا رکن نمبر 5 میں ذکر معرفت ربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، پھر ذکر ہوگا رکن نمبر 6 میں آیات نمبر 105 تا 122 اہمیت پیشہ کی نہیں کردار کی ہے، پھر ذکر ہوگا رکن نمبر 8 میں قوم سمود کا تکبر، اور پھر ذکر ہوگا رکن نمبر 9 میں قوم لوط علیہ السلام کی بے حیائی، پھر ذکر ہوگا رکن نمبر 10 میں ناپ تول میں کمی کی سزا، اور پھر ذکر ہوگا رکن نمبر 11 میں قرآن حکیم کی عظمت، اور پھر ذکر ہوگا رکن نمبر، یہاں پہ ہمارا مطالعہ جو ہے وہ مکمل ہوگا سورۃ الشعراء میں، پھر اس کے بعد سورۃ النمل کا آغاز ہوگا جو کہ اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پہ آج کا مطالعہ ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، کل کی نشست ہم دوبارہ کریں گے،
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم سے جڑنے کا شوق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گھر والوں کو قرآن حکیم کو بہتر طریقے سے پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کریں گے اگلی نشست میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔